اچھا جی، آج بالخصوص بڑا ہیوی دن مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے، کیونکہ 16 رمضان مبارک مجھے یاد ہے کہ میں ڈان ٹی وی کی ٹرانسمیشن کر رہی تھی کچھ سال قبل، اور اچانک یہی کچھ آورز ہوتے تھے، ہم شروعات کرتے تھے میٹنی آورز میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز کی سحری میں ہم نے امجد صابری بھائی کا کلام سنا تھا، بڑا ہی خوبصورت کلام جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ یعنی جو بڑا مشہور کلام ہے کہ قبر اندھیری میں گھبراؤں تو یا رب اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے بہرامند فرمانا، اور انسان کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، بریکنگ نیوز آتی ہے کہ امجد صابری صاحب ہم میں نہیں رہے اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے کئی ایسے ناموں کو جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، کیوں خاموش کرا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کس طرح جا کر کڑیاں ملتی ہیں، شاید آپ اور اس سے ہم اور آپ ہمیشہ اس بات سے ناواقف رہیں۔ لیکن جس دھوم سے کراچی والوں نے اپنے کراچی کے سپوت کو رخصت کیا تھا، میرے خیال میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ ایک تو رمضان مبارک کا مہینہ، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پوری شاہراہ جس طرح بھری ہوئی تھی اور جس طرح لوگ جوق در جوق پہنچے تھے امجد صابری صاحب کو رخصت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا گایا ہوا کلام اور جس طرح یہ اہل بیت اہل اطہار کا ہمیشہ سے ذکر کرتے آئے ہیں، یقیناً ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں، امجد بھائی سے میری اکثر ملاقات کسی نہ کسی ایسے ہی ریلیجس ٹائمز میں ہوتی تھی، یا تو محرم میں ہوتی تھی یا رمضان میں ہوتی تھی، اور ایک بات میں نے بالخصوص ان سے سیکھی ہے جس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امجد بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بڑے عرصے پہلے انہوں نے اس بات کو شروع کیا کہ وہ محرم کے مہینے میں امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بہت کم اماؤنٹ سے شروع کیا، لیکن اس میں برکت اتنی ہے کہ میں اب ہنڈریڈز آف لیٹرز آف شربت از پریپیئرڈ ایوری ڈے۔ اور مجھے بات اتنی خوبصورت لگی، اتنی پیاری لگی تھی، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی 15-20 سال پہلے کی بات، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا سیم، تاکہ 9 اور 10 محرم کو جس طرح امجد بھائی اپنے ہاتھ سے شربت بنایا کرتے تھے، میں نے بھی اپنے لیے یہ کیا کہ میں آئی وڈ پٹ اپ دس سبیل، اور یقیناً اس سے جو دل کو اطمینان ملتا ہے میرے خیال میں اس کا کوئی واقف نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آج یہ روایت کو دہراتے ہوئے وہ میری خیالوں میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شخص آئے تو اس کے لیے دعا ضرور کیجیے۔